سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کی مبارک مجلس سیرت سیریز کے بیانات کی آخری مجلس ہے۔ الحمدللہ اس سیریز میں اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے کا خوب موقع دیا۔ بعض بیانات ایسے تھے آپ کے سامنے تو 1 گھنٹے کا کیا، لیکن پیچھے مجھے اس کے لیے 5، 7، 8 یا 9 گھنٹے یعنی کئی دن مطالعے کے بعد بیانات ہوئے۔ بالخصوص پارٹ 1 اور پارٹ 2 پہلے 2 بیانات جو ہیں ان کو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بار بار سنیں۔ ان 2 بیانات میں سے ایک چیز میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں، پہلے میں آئی ہوگی یا دوسرے میں، غالباً پہلے میں۔ آج میڈیا کا دور ہے اور مسلمان نوجوان مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے۔ آج مغربی دنیا ایک شخص کو جو 1583 میں پیدا ہوا اور 28 اگست 1645 کو جرمنی میں جس کا انتقال ہوا، اس کو بین الاقوامی قانون کا بابا آدم قرار دیتی ہے۔ اس کا نام ہے ہیوگو گروشس۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون میں کہتے ہیں سب سے پہلا شخص ہے جس نے کتاب لکھی۔ مغرب بھی یہ مانتا ہے اور ہمارے مغربی تعلیم یافتہ نوجوان جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھائی ہو، علماء کا ساتھ جن کو نہ ملا ہو، وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت 100% اس کے بالکل برعکس کچھ اور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے، مشرکین مکہ سے معاہدے کیے، آپ نے عیسائیوں سے معاہدے کیے اور مختلف قبائل سے معاہدے کیے، بہت سے لوگوں کو خاص طور سے کوئی نہ کوئی اجازت دی، کوئی ریلیکسیشن دی۔ نو مسلمین جو تھے ان کے لیے کچھ قانون بنائے۔ مدینہ آنے کے بعد میثاق مدینہ جو کہ 53 نکات تھے غالباً وہ ہوئے۔ تو آپ کی مبارک زندگی میں اتنا سب کچھ موجود تھا قانون کے لیے کہ جیسے جیسے مسلمانوں کے ملک فتح ہوتے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خاص طور سے اور آگے یہ بڑھتا چلا گیا سلسلہ، تو مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا مواد بین الاقوامی قانون کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں سے موجود تھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بین الاقوامی قانون کے اوپر کتابیں لکھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ عربی میں تو ہیں ہی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، فرینچ کے اندر بھی ہیں اور ترکی زبان کے اندر بھی ان کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ تو ایک مغربی تعلیم یافتہ نوجوان تو اس بات کو نہیں پہچانتا، سمجھتا، پتہ ہی نہیں۔ تو جو پہلے 2 بیانات ہیں ان میں اس قسم کی کئی چیزیں جو ہیں نا وہ باقاعدہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سنیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اس میں میری سپورٹ کی، قاری عمران صاحب ہیں، مفتی راشد محمود صاحب ہیں، کوئی تقریباً 15 سے لے کے 20 کتابوں کے درمیان مختلف کتابیں جو ہیں نا بڑی اور چھوٹی وہ مطالعے میں رہیں جن سے چیزیں بیان ہوتی رہیں۔ آج چونکہ آخری بیان ہے تو بیان سے پہلے 1-2 باتیں اور بھی، پھر بیان بھی شروع کرتے ہیں، آج کی بات بھی شروع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی میرے ساتھ شامل حال رہی۔ ایک مثال دے دیتا ہوں مدد کیسے آئی۔ بیانات چلتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا، نبی علیہ السلام کی پیدائش تک، پیدائش کے واقعات، پھر شادی تک کے واقعات، پھر غار حرا تک کے واقعات، پھر جناب آگے شیخ ابی طالب کے واقعات چلتے چلتے وہ پوائنٹ آ گیا، ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہونے لگا تھا۔ میں یہاں سے بیان کر کے گھر گیا ہوں، اپنے قریبی گھر، ایک یہ B1 ہے، وہ A1 میں گھر ہے،
رات کو یہیں سے بدھ ہی کی رات بیانات ہوتے رہے، میں گھر گیا تو گھر میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، میں حیران، اس کا ٹاپک تھا ہجرت مدینہ، اور پوری کتاب صرف اور صرف ہجرت ہی کے موضوع پہ تھی اور کوئی اس میں دوسری بات ہی نہیں تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ سے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہیں پتہ نہیں، میرے بیڈ روم میں کتاب پڑی ہوئی ہے، مجھے بھی نہیں پتا، میری بیگم کو بھی نہیں پتا، اب کس کو پتا ہو؟ اب لازمی بات ہے پھر سب اسٹوڈنٹ سے بیگم صاحبہ نے پوچھا بھئی کتاب کہاں سے آئی ہے؟ نہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئی۔ میں حیران پریشان، یا اللہ یہ کیا ہے؟ خیر اگلے دن 1.5 دن کے بعد پتہ یہ لگا کہ ہماری جامعہ کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے فیس بک کے اوپر کہیں کسی کوئز پروگرام میں شرکت کی، صحیح جواب دے دیا، ان لوگوں نے کہا آپ اپنا ایڈریس بتائیں ہم آپ کو کتاب بھیجیں۔ کون سی کتاب بھیجیں اس کو نہیں پتا۔ اس اللہ کی بندی نے، اصل میں کام اللہ کروا رہے تھے، یہ اس اللہ کی بندی نے جامعہ کا ایڈریس لکھ دیا، جامعہ رقیہ البنات امبالہ ہاؤس 31 ٹاؤن شپ، ہمارے گھر کا ایڈریس لکھ دیا کہ چلو میں اپنے گھر جو میں بلاؤں تو یہیں آ جاؤں گی، یہیں پہ کتاب آ جائے گی، یہیں سے لے جاؤں گی۔ اس وقت جا کے پتہ لگا کہ کتاب یہاں پہنچی کیسے۔ اب پتہ لگ گیا کتاب کا مالک کون ہے، تو پھر میں نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ ابھی ان کو 2-3 اور کتابیں ہدیہ کر دو، یہ ان سے قبول کر لو، یہ اب تو مجھے چاہیے۔ پھر الحمدللہ صرف اس ایک کتاب سے ہجرت کے موقع کے اوپر، ہجرت کے واقعات کے اوپر 4.5 گھنٹے کے 5 بیانات ہوئے۔ مکہ سے نکل کے مدینہ پہنچنا، اتنی تفصیلات ہیں، 4.5 گھنٹے آن ریکارڈ اس وقت الحمدللہ عشق الہی کی یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیجئے، ابھی موجود ہے، ابھی دیکھ لیجئے۔ تو میں نے اس کو اللہ کی مدد سمجھا، نہ اس کتاب کا نام مجھے معلوم تھا اس سے پہلے، نہ مصنف کا نام معلوم تھا، نہ میں نے خریدی، نہ میں نے منگوائی، تو میں نے اس کو اللہ کی مدد سمجھا اور اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ اور اسی رات ملی جب نیکسٹ جب بیان تھا وہ ہجرت کا ہی ہونا تھا۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ، یہ شوق بڑھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، مانتے ہیں پڑھنا چاہیے، پڑھتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ حدیث شریف ہم پڑھتے ہیں، مانتے ہیں پڑھنی چاہیے۔ سیرت، یہاں پہ ہم بہت غافل ہیں۔ سیرت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات۔ قرآن کن پہ نازل ہوا؟ ذات محمد پر، سیرت آپ کی ذات ہے۔ حدیث کیا ہے؟ آپ کے مبارک اقوال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنت ہے، وہ حدیث ہے۔ اگر غور کریں تو قرآن اور حدیث یہ نبی علیہ السلام کی ذات سے آگے جڑ رہے ہیں، اور سیرت ہے ہی آپ کی ذات۔ اور یاد رکھیے ہمارے لیے ہمارا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے، آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے تو آج آخری بیان ہے، لیکن سچی بات یہ ہے یہ سیرت کے بیان شروع کرنے سے پہلے بھی سیرت ہی بیان کر رہا تھا، اور کل کے اس کے بعد بھی سیرت ہی بیان ہونی ہے۔ بھائی ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا اور ہماری زندگی کا محور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی باتیں، اور کیا ہے؟ تمام علماء، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، علماء کرام کسی کو لے لیجئے، دین کے کسی شعبے کی کسی محنت کو لے لیجئے، محور کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ذات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال۔ تو سیرت تو زندگی بھر بیان ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ تاہم ایک ظاہری اعتبار سے ہم اس کو یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کو ہمیں سننا بھی چاہیے۔ اچھا، اب آخر میں جو میں اختتام پر آیا ہوں وہ کہاں پہ آیا؟ جس کا یہ دوسرا ٹاپک ہے، پچھلا بیان اس میں گزر چکا، آج اس کا یہ آخری، یہ کیا بات ہے؟ یاد رکھیے ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت پیشن گوئیاں کی ہیں، بے شمار، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر حرف پورا ہو کے رہا۔
تو گزشتہ بیان میں کیا تھا وہ اپلوڈ ہو چکا ہے. آپ کی وہ پیشن گوئی ہے جو آپ کی مبارک زندگی میں پوری ہو گئی. غلبت الروم، وہ پیشن گوئیاں جو آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت راشدہ کے وقت میں پوری ہوئیں. مثلا فرمایا یمن، روم اور فارس یعنی قیصر و کسریٰ ختم ہو جائیں گے. کس وقت فرمایا؟ جب پورا عرب حملے کے لیے آیا ہوا ہے، خندق کے موقع پہ، غزوہ احزاب کے موقع پہ، نہ کھانے کو کچھ نہ بچانے کے لیے کچھ، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے ظاہری اعتبار سے نا. اس وقت زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں کہ میری امت پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گی. گویا جیسے آج کوئی کہہ دے نا کہ جی پاکستان جو ہے پورے امریکہ پر، یورپ پر، G8 پر اور ساری دنیا کے اوپر جو ہے نا فتح حاصل کر لے گا، تو بظاہر ابھی مشکل نظر آئے گا نا. لیکن ہمارے پاس تو پھر بھی ایٹم بم ہے، آرمی ہے، بہت کچھ اللہ کی دین ہے. وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ان حالات میں یہ کہہ دینا وہ پورا ہوا. پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو خلافت راشدہ کے لے کے آج تک پوری ہو چکی ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے جو اب پوری ہونی باقی ہیں، تو آج کے ٹاپک میں اصل تو وہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور قیامت آنے تک. پھر قیامت کیسے آنی ہے اس کو آج ہم نے ٹاپک میں شامل نہیں کیا، وہ بھی ایک الگ مستقل موضوع ہے. اینڈ آف ڈے انشاءاللہ وہ پھر کسی وقت کریں گے. اور آخر میں تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ قیامت کے دن کی پیشن گوئیاں جو بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں، ان میں سے چند ایک کو ہم برکت کے طور پہ پڑھ لیں گے، تاکہ آج کے نوجوان کو یقین آ جائے کہ ہمارے محبوب نے جو کچھ کہا وہ حق اور سچ ہے، جو کچھ کہا وہ پورا ہوا اور ہو کر رہے گا. اب ہم علامات قیامت میں جو بالکل قریب زمانے کی ہیں، محسوس تو ہوتا ہے کہ بس آ گیا. اب میں احادیث پڑھتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ جہاں ضرورت ہوگی کو مناسب سی تشریح کرتا جاؤں گا. ہم اس کو ایک ترتیب سے سنتے رہیں، سیکھتے رہیں اور اللہ سے عافیت مانگیں. یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہم پر ہماری ہمت اور طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا، ہمیں آسانیاں عطا فرما. آج کی پہلی حدیث سن لیجئے. قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات اور حالات پیش آئیں گے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا اس کے بارے میں تمہارے نبی نے تمہیں کچھ بتایا ہوا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ پوچھیں گے بھائی بتاؤ حدیثوں میں کیا کیا آیا. اب ہم یہ جستجو تو رکھتے ہیں، یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی. آج علامات قیامت کے اوپر ہر آدمی بڑا توجہ دیتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا، تو یہ بات تو پوری ہو گئی نا. اب مسئلہ کیا ہے، ہم کون سی معلومات حاصل کریں اور کہاں سے حاصل کریں، اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم علماء حق سے معلوم کریں، مدرسوں میں جا کے، مسجد میں جا کے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے، یا پھر اگر جانے کا وقت نہیں ہے تو پھر بحالت مجبوری انٹرنیٹ کے اوپر مستند علماء کے جو چینلز ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، ان تک محدود رہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. فرمایا کہ 30 بڑے بڑے کذاب دجال آئیں گے، جن میں سب سے بڑا جو آخری ہوگا وہ کانا ہوگا، وہ دجال اکبر ہوگا جس نے ابھی آنا ہے. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک میری ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی، جہاد کرتی رہے گی اور کسی مخالفت کی دنیا میں کبھی پرواہ نہیں کرے گی. کچھ ہوں گے ایسے جو ہمت والے، حوصلے والے ہوں گے، لگے رہیں گے، چلتے رہیں گے. اور اس جماعت کے جو آخری امیر ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، جو نہایت نیک سیرت ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے. اور امام مہدی ہی کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو ابھی آسمانوں پہ ہیں، حیات ہیں، نیچے تشریف لائیں گے. اور جب یہ حالات قریب آ رہے ہوں گے تو مسلمانوں کا ایک لشکر باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت ہوگی، پسندیدہ ترین لوگ ہوں گے، یہ ہندوستان کے خلاف لڑائی کریں گے، جہاد ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے اور ہندوستان کے جو سلاطین ہیں نا، حکمران، سیاستدان وغیرہ بڑے، ان کو
پکڑ کے جکڑ کے زنجیروں میں بیڑیوں میں ڈال کے لے کر آئیں گے۔ یہ ہونا ہے ابھی، غزوہ ہند جسے کہتے ہیں، یہ ہوگا۔ اب یہ لشکر واپس آ رہا ہوگا غزوہ ہند، ہندوستان کو فتح کر کے۔ ادھر سے شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہو چکے، ان کا نزول ہو چکا ہوگا۔ اب جی غزوہ ہند کون کرے گا؟ غزوہ ہند میں کون کھڑے ہوں گے؟ فیس بک کی مجاہد جو فیس بک کے اوپر لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، یا آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، یہ کھڑے ہوں گے؟ جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں گی، جن کے عقیدے ٹھیک ہوں گے، جو کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ، دینی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے، وہی لوگ آگے بڑھیں گے۔ یہ جو روم کے لوگ ہیں نا، جہاں بھی لفظ روم آتا ہے نا حدیث میں، اس سے مراد عیسائی ہیں، انگریز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کے ادھر نزول ہو رہا ہوگا، مسلمان ہندوستان فتح کر کے واپس لوٹیں گے، اور ہندوستان کے بادشاہوں کو، صدر یا وزیر اعظم جو بھی ہے، ان کو جب گرفتار کر کے وہ لائیں گے، تو ادھر سے رومی جو ہیں انگریز فوج، یہ اعماق یا وابق تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں شہر کے نام لیے، اعماق اور وابق۔ اعماق ہے ترکی میں انطاکیہ کے قریب ایک وادی اعماق، اور وابق جو ہے یہ شام میں حلب کے شمال جنوب کے اندر، یہ ایک حلب کے شمال مشرق میں تقریباً 40 کلومیٹر دور عراق کی سائٹ پر ہے یہ۔ تو بہرحال رومی جو ہیں، انگریز فوج جو ہے صلیبی، یہ کہاں پہنچیں گے؟ وابق یا اعماق۔ اور ان کے لیے جہاد کے لیے جو لشکر نکلے گا وہ مدینہ الرسول سے نکلے گا، مدینہ طیبہ سے نکلے گا۔ فرمایا کہ وہ بہترین لوگ ہوں گے اس زمانے کے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے نا، مسلمان اور یہ عیسائی، تو عیسائی اپنے قیدی واپس مانگیں گے، ہمارے قیدی دو۔ مسلمان منع کر دیں گے، جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر مسلمانوں کے 3 حصے بن جائیں گے، 1/3 تو بھاگ جائے گا۔ فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اور 1/3 ہوں گے، 1/3 جو شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ بہترین لوگ ہوں گے، اور ان کے لیے باقی آئندہ فتنے ان سے اللہ بچا لیں گے، بڑے محفوظ لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کیا فتح ہوگا؟ قسطنطنیہ، یہ فتح ہوگا، استنبول فتح ہوگا۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں استنبول فتح کریں گے مسلمان۔ کیا مطلب؟ بڑا خطرناک مطلب ہے۔ ابھی تو استنبول مسلمانوں کے پاس ہے، یعنی اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ سے ترکی چھن چکا ہوگا۔ جب یہ مسلمان قسطنطنیہ دوبارہ فتح کر لیں گے، اس وقت ایک جھوٹی خبر آئے گی، اور 3 دفعہ آئے گی وقفے سے، کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اچھا، 3 لفظ ہیں اور 3 ہستیاں، 3 لوگ ہیں اور 3 لفظ ہیں، ان کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ دجال، خروج دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نزول عیسیٰ، نازل ہوں گے آسمانوں سے، تو نزول عیسیٰ، اور امام مہدی کا ظہور مہدی، تینوں کے لفظ الگ الگ ہیں۔ بہت آسانی ہوتی ہے ان باتوں کو سمجھنے سے۔ کہتا ہے امام مہدی تو پہلے سے موجود ہوں گے، 40 سال کی عمر میں لوگ ان کو پہچانیں گے، وہ ظہور ہوگا ان کا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا خروج ہوگا۔ اور دجال اس وقت زمین پہ موجود ہے، اس کی الگ تفصیلات ہیں۔ بہرحال مسلمان جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، خبر آئے گی کہ جی دجال نکل آیا۔ 3 مرتبہ اس طرح کی آوازیں آئیں گی، بہرحال پھر وہ نکل ہی آئے گا، اور جب یہ لوگ شام پہنچیں گے مسلمان، تو دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ اب حدیث سنیے دل کو تھامتے ہوئے۔ اس مبارک ذات نے فرمایا ہے، جس کو کافر بھی صادق الامین کہتے تھے، فرمایا کہ خروج دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں گے، باہم عداوتیں ہوں گی، دیندار لوگ کم ہوں گے، محبتیں کم ہوں گی، آپس کے اندر لڑائیاں بہت ہوں گی۔ اگلی بات سنیے، فرمایا دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، دنیا کے قدردان ہوں گے، دین کے بارے میں ناقدرے ہوں گے۔ اور اگلی بات سنیے، فرمایا علم رخصت ہو رہا ہوگا، علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ کون سا علم؟ آج یہ بھی فیصلہ کر لیجئے کہ علم کہتے کس کو ہیں۔ نبی علیہ السلام نے علم کس کو فرمایا؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔
کیا ان باتوں کو آپ نے علم فرمایا کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن و حدیث کی باتیں، وحی کی باتیں، آپ نے ان کو علوم یا علم سے تعبیر دی ہے یا ڈاکٹری، انجینئرنگ اور سائنس اور یہ ان چیزوں کو دی ہے؟ بتائیے۔ علم رخصت ہو رہا ہوگا، یعنی دین کا علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ علم کیسے رخصت ہوتا ہے؟ علماء کا دنیا سے چلے جانا علم کی رخصتی ہے۔ یعنی کہ میڈیکل کالج اور دوسرے کالج، دنیا بھر کی تعلیم جو ہے نا، فنون، یہ خوب ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں بتائی گئی۔ دین کا علم یعنی علماء، مدارس، یہ کم ہو جائیں گے۔ ہمیں علم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام معلم ہے نا، آپ نے صحابہ کو کیا علم دیا؟ قرآن و حدیث۔ تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی فرمائی بات، عرب اس زمانے میں کم ہوں گے، یعنی قوت ان کی کوئی نہیں ہوگی، کوئی ان کا دبدبہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ دجال کے پیروکار اکثر عورتیں ہوں گی اور یہودی ہوں گے۔ یہودیوں کی تعداد 70,000 ہوگی، جو خوبصورت تلواروں کے ساتھ اور خوبصورت قیمتی لباس کے ساتھ مزین ہو کے آئیں گے۔ اور اصفہان کا ایک مقام ہے یہودیہ، وہاں پہ دجال جو ہے وہ نمودار ہوگا، اور دجال بالکل جوان العمر ہوگا اور عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا۔ قبیلہ بنو خزاع کی ایک شاخ ہے بنو مستلق، اس کا ایک شخص ہے عبد العزیٰ، فرمایا کہ اس جیسا ہوگا، گندمی رنگ ہوگا، پیچ دار بال ہوں گے، دونوں آنکھیں اس کی عیب دار ہوں گی، دونوں آنکھیں، اور لیکن بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری جو دائیں آنکھیں وہ موٹی قسم کی عجیب سی ہوگی، دونوں آنکھوں سے وہ عیب دار ہوگا، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف، فا اور را، کفر، یہ لکھا ہوگا۔ فرمایا حدیث کے اندر کہ ہر شخص اسے پڑھ سکے گا، چاہے تو وہ پڑھا لکھا تھا یا نہیں تھا، ہر مومن اس کو پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں۔ اس بات کو، اس میسج کو وہ پڑھ لے گا، اللہ پڑھوائیں گے۔ فرمایا کہ گدھے کے اوپر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور دجال کی جو رفتار ہوگی بادل اور ہوا سے زیادہ تیز ہوگی یا ان کی طرح تیز ہوگی، پوری دنیا میں تیزی سے پھیل جائے گا، ہر طرف فساد پھیلائے گا، لیکن حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان 3 جگہوں میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور مکہ اور مدینہ کے دروازوں کے اوپر، راستوں کے اوپر فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ اسے اندر نہیں آنے دیں گے۔ وہ مدینہ کے باہر ضریب احمر ایک کھاری ہے، وہاں پہ اپنا ڈیرا ڈالے گا، اور بیرون مدینہ اس کا قبضہ اور غلبہ ہو جائے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور ان زلزلوں سے ڈر کے جتنے منافق مرد عورت ہوں گے مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور مسلمانوں مدینہ طیبہ کے اندر صرف خالص ایمان والے رہ جائیں گے، کوئی منافق نہیں ہوگا، اور اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ اب دجال جب پریشان ہوگا تو غصے کی حالت میں واپس آئے گا۔ یہ دجال کا فتنہ جو ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے، ڈر سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں جتنی انفارمیشن دی ہیں، یہ کسی اور نبی نے اپنی امت کو نہیں دی۔ بہت تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ آپ نے ایک ایک بات کے بارے میں ہمیں تفصیل بتائی۔ فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعوے دار بن جائے گا۔ اب یہاں 1-2 باتیں میں ذرا رک کے پھر 1-2 اور کہہ دوں۔ تیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے کام آئیں گی۔ دجال کو پہچانے گا کون؟ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، اس وقت یقین نہیں آتا تھا مجھے، حیران تھا یہ کیسے کر رہے ہیں بات۔ انہوں نے لکھا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا
بہت سے مسلمان اس کے دجال ہونے سے امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو بہت سے مسلمان امام مہدی کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے مسلمان ہو اور امام مہدی کا انکار کر دیں؟ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج یقین آ چکا کہ انہوں نے صحیح لکھا تھا، کہ ہماری ذہن سازی ایسی کر دی جا رہی ہے کہ ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ امام مہدی کو کون پہچانے گا؟ وقت کے قطب ابدال، نیک لوگ پہچانیں گے۔ اب جو نیکوں کے علماء کے قریب ہوگا تو وہی بتائیں گے نا ان کو، اور جو ان نیک لوگوں سے اور اللہ والوں سے دور ہوگا وہ تو پھر دجال کا بھی انکار کر دے گا میڈیا کے پروپیگنڈے میں آگے۔ جنگ میں حضرت کے خلیفہ ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت یہ تو بتائیے دجال جو آئے گا، امام مہدی جو آئیں گے ان کا مسلک کون سا ہوگا؟ چھیڑنے کے لیے آتے نا، ان کا مسلک کون سا ہوگا؟ حنفی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تھوڑا سا بتائیں تو صحیح۔ تو حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ جو بھی ہوگا، جو بھی مسلک ہوگا، ہوں گے وہ مولوی جن سے تمہیں دوری ہے۔ جو بھی مسلک ہوگا ہوں گے وہ مولوی ہی، اور سارا کچھ وہ وہی بتائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہی کریں گے جو علماء نے کیا ہے۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہاں حق بات کی بات ہو رہی ہے، غلطی تو کسی سے ہو سکتی ہے۔ تو امام مہدی کو پہچانے گا کون؟ جو نیک اور دیندار لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوگا۔ بہرحال جی، دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس کے بعد غذا کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ باہر نکل آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہو چلیں گے۔ مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ چنانچہ وہ ایک دیہاتی کو کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لے گا؟ کہے گا ہاں ٹھیک کرو کہ دکھاؤ میرے ماں باپ کو زندہ، میں تجھے رب مان لوں گا۔ اتنے میں وہ دو شیاطین آئیں گے، اور ایک ماں کی شکل میں ہوگا، ایک باپ کی شکل میں ہوگا، اور دونوں کہیں گے بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، اس کو رب مان لو۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دجال کے ساتھ دو فرشتے بہت خوبصورت نبیوں کی شکل میں ہوں گے، اور وہ دجال کی تکذیب کر رہے ہوں گے، لیکن لوگوں کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا تصدیق کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص دجال کی تصدیق کرے گا، اس کو اپنا امام راہبر مان لے گا، وہ کافر ہو جائے گا، پچھلی زندگی کے سارے اعمال ختم، اور جو اس کا انکار کر دے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے نا، ان کی زمینوں پہ بارشیں ہوں گی، ان کی زمینوں سے جناب کھیت نکلیں گے، سبزے نکلیں گے، چیزیں آ رہی ہوں گی، اور جو بات نہیں مان رہے ہوں گے وہاں قحط سالی ہوگی، وہاں کھانے پینے کو بھی نہیں مل رہا ہوگا۔ گویا کہ اس وقت جو دجال کی مان رہا ہوگا ان کے پاس روٹیاں بھی ہوں گی، بوٹیاں بھی ہوں گی، اور جو دجال کا انکار کر رہا ہوگا وہ سخت ترین فقر، فاقے اور تنگی اور مشقت میں مبتلا ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کے اوپر یہ قوت اور قدرت نہیں ہوگی کہ دجال کو مار سکے، ایسا وہ ہوگا۔ نہروں اور وادیوں کی صورت میں اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی۔ جس کو وہ کہے گا میری جنت ہے، حقیقت کے اندر وہ آگ ہے۔ جس کو کہے گا یہ میری آگ ہے، حقیقت کے اندر وہ جنت ہوگی۔ جو اس کی جنت میں جائے گا وہ جہنم میں پہنچا، آگ میں پہنچا۔ جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کو اجر و ثواب یقینی ہوگا اور بڑھ جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنی باتیں بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، اپنی امت کو دجال سے بچنے کا ایک آسان طریقہ بھی بتایا۔ دیکھیں فتنے کتنے بڑے ہیں اور بچنے کا طریقہ اتنا ہی آسان۔ اتنے بڑے بڑے فتنے
اس کے لیے بھی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ کتنی آرمی تیار کریں، کون سی جناب ایئر فورس تیار کریں، اور کون سی جو ہے نیوی تیار کریں، کیا کیا تیار کریں، ذرا سوچیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتا دیا۔ سورہ کہف ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لو، پڑھ لینا، آخری 10 آیتیں یاد کر لو، پڑھ لینا، بچ جاؤ گے۔ ذرا غور کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو، کہ ایک طرف اتنا بڑا فتنہ کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا، مار اسے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی سکتا نہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں وہ لے کے پھر رہا ہوگا، جنت جہنم ساتھ لے کے پھر رہا ہوگا، وہ کہے گا بارش ہو جائے گی، زمین سے جناب سبزہ نکل آئے گا، جو نہیں مانے گا اس کا حقہ پانی بند۔ بچاؤ کا طریقہ قرآن مجید کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت۔ تو سورہ کہف ہمیں چاہیے کہ روزانہ پڑھیں، اور سورہ کہف ہمیں چاہیے کہ ہر جمعے کو پڑھا کریں، مکمل سورت، یہ ہمارے لیے حفاظت بنے گی۔ اور ابتدائی 10 آیت یا آخری 10 آیت روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، کوئی اس کی ترتیب بنا لیں۔ بھئی ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں نا، مثال دے رہا ہوں، عصر کی نماز میں آپ سمجھ لیں جی 10 آیتیں یہ پڑھنی ہیں، ان 10 آیتوں کو یاد کر لیں، کسی بھی ایک نماز میں کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں، خود بخود نماز بھی ہو گئی اور وہ آیتیں بھی ہو گئیں، حفاظت بھی ہو گئی۔ آسان نسخہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اپنی حفاظت کا اہتمام ہم کریں گے تو بچیں گے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دجال پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال اسے اپنی آگ میں ڈال بھی دے گا تو وہ آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایسی قوت ہے قرآن مجید کے اندر، ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک نوجوان کو وہ ایک تلوار سے یا آرے سے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو کے دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اب وہ اس کو بلا کے پوچھے گا مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہ پہلے مانتا تھا، اب تو بالکل نہیں مانتا، تو میرا رب بالکل نہیں، تو دجال ہے، جھوٹا ہے، میں تیری تکذیب کرتا ہوں۔ پھر دجال دوبارہ اس کو بھی نہیں مار سکے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ موقع صرف اس کو ایک ہی ملے گا کہ ایک ہی نوجوان کو زندہ کر کے مار کے زندہ کرنے کی اس کو یہ قوت دی جائے گی، قدرت دی جائے گی۔ 40 دن تک اس کا فتنہ رہے گا دجال کا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی نارمل دنوں کے حساب سے ہوں گے۔ اور یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ بڑے بڑے ہل جائیں گے۔ فرمایا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ہوں گے، جن میں سے ایک شہر ایسا ہوگا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہوگا، اور ایک ہیرا عراق کے اندر، اور تیسرا شام میں۔ دجال مشرق کو لوگوں کو شکست دے گا اور اس کے بعد اس شہر میں آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم کے اوپر ہے۔ شہر کے لوگ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے، ایک وہیں رہ جائے گا دجال کی مان لے گا، اور ایک جو ہے دیہات میں کہیں چلا جائے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور ایک کسی قریبی شہر میں چلا جائے گا۔ پھر دجال اس شہر میں پہنچے گا۔ اب اس شہر کے بھی لوگ تھے اور جو یہاں سے آئے تھے وہ بھی تھے، اب ان کے اندر بھی اسی طرح 3 لوگ ہو جائیں گے، ایک دجال کی مان لے گا، ایک وہاں سے نکل جائے گا، اور ایک پھر وہیں رہ جائے گا، یہاں تک کہ پھر معاملہ آگے بڑھے گا اور دجال بھی آگے بڑھے گا، اور مومنین بیت المقدس کے قریب جمع ہو جائیں گے۔ اور دجال شام میں ایک شہر ہے، فلسطین کے قریب ایک شہر ہے، اس کا نام باب لد، انہوں نے اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بھی بنایا ہے، لد جگہ کا نام ہے۔ قادیانی نے لدھیانہ کہا تھا، لدھیانہ نہیں، لد الگ ہے، لدھیانہ الگ ہے، تو لد الگ چیز ہے، لدھیانہ الگ چیز ہے، تو لد وہاں موجود ہے۔ ابھی سہیل بابا صاحب گئے بھی تھے، انہوں نے باقاعدہ کلپ بنا کے بھیجا۔ تو بہرحال تو مقام لد کے اوپر جو ہے یہ آئے گا، اور مسلمان عفیق نامی ایک گھاٹی ہوگی، اس میں جو ہے نا سمٹ جائیں گے، وہ اپنے مویشیوں کو چرنے کے لیے بھیجیں گے، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بہت تنگی کے عالم میں ہوں گے اور بیت المقدس کے اندر یہ محصور ہو جائیں گے، اور وہاں ایک بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ ہے، وہاں پر یہ محصور ہو جائیں گے۔ اس پہاڑ کا نام جبل الدخان ہے۔ دجال اسی پہاڑ کے دامن میں آ کے مسلمانوں کا گھیراؤ کر لے گا، اور بڑا سخت محاصرہ ہوگا، مسلمان تنگی میں، سخت مشقت میں
کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہوگا، اور وہ چیزیں کھا کے گزارا کرنے کی کوشش کریں گے جو کھائی نہیں جاتی ہیں، جیسے چمڑا وغیرہ اس طرح کی چیزیں کچھ کھائیں گے۔ اور دجال جو ہے پھر آخری مرتبہ جو ہے نا دوبارہ پھر نمودار ہوگا افیق نامی گھاٹی کے اوپر، اور اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ وادی اردن میں موجود ہوگا۔ دجال 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا، اور 1/3 مسلمان باقی بچ جائیں گے۔ جب محاصرہ شدید طول پکڑا جا چکا ہوگا، مسلمانوں کے پاس کھانے کو کوئی نہیں، بھوک ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن یہ بہترین ایمان والے لوگ ہوں گے، عام لوگ نہیں ہوں گے۔ ہم سے تو فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا، ہم ایسے ہی کہتے تھے اب امام مہدی آنے والے ہیں تو مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ تو ان کے انتظار کی گھڑیاں اور ان سے ملاقات کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے، کم سے کم 5 نمازیں تو ہم ٹائم پہ پڑھیں۔ تو شکر ہے کہ 1947 سے پہلے یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ ہمارے آج کل کے جیسے نوجوان ہیں اس زمانے میں یہ لکھتے رہتے کہ انگریز چلے جا یہاں سے، ہندوستان خالی کر دے، تو انگریز نے نہیں جانا تھا۔ جیسے آج دنیا میں جہاں جہاں کافروں کا قبضہ ہے، ہمارے واٹس ایپ اور ٹویٹ سے تو وہ نہیں جانے لگے۔ تو بہرحال بڑا تنگی کا اور بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی ہوگی، یا مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد دجال کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہوگی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اتنی تکلیفوں کا، اور مسلمان بیت المقدس کی طرف سمٹے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ اس وقت پھر امام مہدی کہیں گے مسلمانوں اب ڈر کس بات کا ہے، فیصلہ کن تیاری کرو، صبح جب دروازہ کھولیں گے آر یا پار، یا شہید ہو جائیں گے یا پھر اللہ ہمیں فتح عطا کر دیں گے، بس اب جو ہونا تھا اس سے زیادہ اب کیا ہونا ہے، اب صبح جو ہے تیاری بالکل آخری بات ہوگی۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، ان کے پاس تنگیاں بھی ہوں گی، بھوک بھی ہوگی۔ اب رات بڑی گزر رہی ہوگی، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت بھی ہے امام مہدی کے لیے کہی جا چکی ہوگی، اور یہ طے کر چکے ہوں گے کہ فجر کے بعد ہم نے باہر نکلنا ہے، دروازے کھولیں گے، اس کے بعد شہادت ہے یا فتح ہے، اور اب مزید کچھ نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، مزید کوئی اور بات نہیں رہی کہ مزید محصور رہیں، اب بس ڈو اور ڈائی، بس کب کام اس طرح سے ہوگا۔ اتنے پوائنٹ تک تو ان کو لے کے جایا جائے گا امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو۔ بڑی سخت رات ہوگی اور لوگ بالکل تمام قسم کی تیاری میں ہوں گے، حتیٰ کہ صبح بھی جب روشنی نہیں ہوئی ہوگی ایک آواز آئے گی کہ تمہارا فریاد رساں آ چکا۔ تو کوئی سننے والا کہے گا یہ تو کسی پیٹ بھرے کی آواز لگتی ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے قوت سے بات کر رہا ہے، اس کے تو پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم تو سارے بھوکے ہیں، کس کی آواز ہے؟ قرض فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور نیچے تشریف لائیں گے، اور آپ مشہور صحابی حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بالکل مشابہ ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، قد و قامت درمیانہ ہوگا، رنگ سرخ و سفید ہوگا، بال شانوں تک جو ہیں وہ ہوں گے سیدھے اور چمکدار ہوں گے، جیسے غسل کر کے ابھی آئے ہیں، سر جھکائیں گے تو سر سے موتیوں کی طرح پانی ٹپکے گا، اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کی بہترین صالح اور نیک ترین لوگوں کی جماعت ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے آپ کون ہیں، آپ اپنا پورا تعارف کروائیں گے، اور پھر دجال اور حالات کے بارے میں باقاعدہ تبادلہ خیالات اور بات چیت ہوگی، اور اس وقت مسلمانوں کے امیر امام مہدی ہوں گے جن کا ظہور پہلے ہو چکا تھا، جو پہلے ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سمت میں جو مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً اس مسجد کا ایک مینارہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آئیں گے اور ان کا نزول ہوگا۔ یہاں ایک اور عجیب بات، آسمانوں سے جب آئیں گے نا تو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوگا، آ جائیں گے، وہ ان کو مینارے پہ اتار دیں گے۔ مینارے سے جب نیچے اترنا ہوگا نا کہیں گے سیڑھی لگاؤ، ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی۔ اب یہ دارالاسباب ہے، وہ دارالاسباب نہیں ہے، وہاں سے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ گئے فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے،
اب جیسے یہاں آ گئے ساتوں یعنی کہ آسمانوں سے تو نیچے آرام سے آ گئے بغیر سیڑھی کے، اب یہ کتنا ہوگا 150 فٹ، اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، یہ محنت سے جوڑی ہے اللہ نے۔ اچھا اس وقت پوزیشن ایسی ہوگی کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو لوگ امام مہدی کے لیے ساری تیاریاں کر چکے تھے، اقامت ہو چکی تھی، اب وہ نماز کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ آگے چلیے، حضرت علیہ السلام ان کو آگے بڑھائیں گے، نہیں بھائی یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ بعض لوگ بعض کے امیر ہیں، اقامت چونکہ آپ کی لی ہوئی ہے آپ ہی نماز پڑھائیں گے، پھر حضرت امام مہدی باقاعدہ فجر کی امامت کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مقتدی بن کر امام مہدی کے پیچھے وہ والی فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب مسلمانوں کے اندر ایک روحانی قوت آ چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار، ہیں تو نبی لیکن اس نبی ہم اس امت میں امتی بن کر آ رہے ہیں، تو ان کا دیدار، اور پھر مسلمانوں کو یقین کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے تو کام آگے بننا ہے مسلمانوں کا۔ اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امیر بن جائیں گے اور دروازہ کھلوائیں گے، بیت المقدس کا دروازہ کھولا جائے گا، دروازہ کھولیں گے تو سامنے دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی پورے مسلح ہوں گے اور پوری تیاری میں ہوں گے، اور آپ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو کہیں گے میرے اور دجال کے درمیان ہٹ جاؤ۔ دجال جیسے ہی آپ کو دیکھے گا تو جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور اس وقت مسلمانوں کی اتنی کمزوری کی پوزیشن ہوگی اور باہر اتنی قوت ہوگی، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب انداز سے مدد کریں گے۔ جہاں تک ان کا سانس جائے گا، جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ اسی سے مر جائے گا۔ اب آپ سوچیں بھی سانس کہاں تک جائے گا بھائی، پھوکے مارے تو تب بھی نہیں پہنچتا، 70,000 بندہ اور کیا کریں گے۔ ذرا سنیے، نبی علیہ السلام نے دونوں باتیں فرما دی، جہاں تک ان کا سانس جائے گا، کافر کو ان کا سانس پہنچا وہ مرا، اور سانس کہاں تک جائے گا، جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے کرے، اور مسلمان کو آپ کی سانس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو جہاں آپ دیکھیں گے، جدھر آپ کی نظر جائے گی وہاں آپ کا سانس پہنچے گا خود بخود، اور وہیں وہ کافر مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب مسلمانوں کے اندر تو ایسی قوت آئے گی، یہ تو جناب سارے چڑھ دوڑیں گے کافروں کے اوپر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا روب آئے گا کہ بڑے بڑے ڈول والا قوت والا یہودی بھی وہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یعنی بالکل ختم ہو جائیں گے نفسیاتی طور پر بھی، ہر طریقے سے۔ بہرحال جنگ ہوگی اور دجال بھاگ جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو کہیں گے بھئی میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی، تجھے اب بچانے والا کوئی نہیں۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام آگے جائیں گے اور اس کو جب خنجر ماریں گے اس کے سینے پہ لگے گا، اور باب لد کے مقام پر اس کو جہنم واصل کر دیں گے، اور پاس ہی عفیق نامی گھاٹی بھی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے خنجر یا ہتھیار پہ لگا ہوگا مسلمانوں کو باقاعدہ دکھائیں گے، اور دجال کے جو ساتھی ہوں گے جن میں اکثریت یہودیوں کی ہوگی، ان سب کو بالکل شکست ہو جائے گی۔ اور سب مسلمان کیا کریں گے، ایک ایک یہودی کو، کافر کو، یہودی ہو یا نہ ہو، چن چن کر پکڑ پکڑ کے قتل کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا نا، پتھر بھی کہے گا ایمان والوں کیونکہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ کسی درخت کے پیچھے جائے گا، درخت بھی کہے گا بھی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو ختم کرو۔ صرف ایک درخت ہے، اس کا نام ہے غرقد، وہ آج وہاں انہوں نے لگا لیا ہے۔ وہ ایسا درخت ہوگا جو ان کو پناہ دے گا، بولے گا نہیں، مسلمانوں کے لیے باقی درختوں کی طرح نہیں بولے گا کہ بھی میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، وہ انہوں نے خوب لگا لیے ہوئے ہیں۔ کاش ہمیں بھی یقین آ جائے۔ یہ ان کو کس نے بتایا غرقد کی خبر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ویسے نہیں مانتے، کس نے خبر دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ کافروں کو تو اتنا یقین ہو ہمارے نبی کی باتوں پہ، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اور شام میں، فلسطین میں، ان خوبصورت علاقوں میں، جو ان وادیوں میں جو درخت ہیں، ایسے ایسے خوبصورت درخت ہیں
ان درختوں میں اگر غرقت کے درخت کو دیکھا جائے تو ایسا خبیث قسم کا، بالکل جیسے کوئی جہنم کا نمونہ ہو، اتنی خوبصورت وادی میں اتنا بدنما اور بدصورت درخت، اس کی شکل سے بھی آج بھی کوئی دیکھ لے نا اس کو تو یقین آپ دیکھ لیجئے گا، اس نظر سے بھی کبھی دیکھیں اس کو۔ بہرحال ہر درخت اور پتھر بولے گا ہمارے پیچھے کافر ہے، یہودی ہے، مارو۔ اچھا باقی جتنے عیسائی ہوں گے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور دنیا کے اندر جتنے خنزیر ہیں، سور، ان سب کو ختم کر دیں گے۔ دجال تو قتل ہو چکا ہوگا، عیسائی سارے مسلمان ہو چکے ہوں گے، اب جتنے بھی مسلمان دائیں بائیں ادھر ادھر دنیا میں تھے نا، وہ سب کوشش کریں گے چلو جو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت بھی ہو، دیدار بھی ہو، اور آپ سب کو تسلیاں دیں گے، خوشخبریاں دیں گے اور دلاسے دیں گے۔ لوگ اپنے اپنے وطن میں واپس پہنچ جائیں گے، پاکستان والے پاکستان آ جائیں گے اور افریقہ والے افریقہ چلے جائیں گے۔ یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، یہ حدیث میں نہیں ہے پاکستان اور افریقہ کا لفظ، لیکن مسلمانوں کی ایک جماعت مستقل آپ کی صحبت میں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام فج الروحات تشریف لے جائیں گے، پھر حج کریں گے یا عمرہ کریں گے یا دونوں ادا کریں گے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ لوگ امن اور چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اتنے میں یاجوج ماجوج یہ باہر نکل آئیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، یافس ابن نوح کی نسل میں سے ہے۔ یہ لوگ، ان کے لیے نا ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، ایک باقاعدہ دیوار بنائی ہے اور اس دیوار کے پیچھے یہ ہے، یہ دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چاٹنے کی، گرانے کی، توڑنے کی، بہرحال باہر نکلنے کی مستقل کوشش میں۔ تو حدیث میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں اور کچھ کام بھی کر لیتے ہیں۔ رات کو جاتے ہیں، اچھا جی اگلے دن باقی آ کے کر لیں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے، آتے ہیں تو صبح دوبارہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر محنت کرتے ہیں، پھر رات کو کہتے ہیں اچھا جی کل کر لیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نہیں کہتے۔ یہ وہ موقع آئے گا کہ جب وہ گرا چکے ہوں گے، جب اللہ نے ان کو نکالنا ہوگا، وہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم کل کر لیں گے۔ اب جب کل آئیں گے نا تو اتنا ہی ہوگا جتنا وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب یہ جب نکلیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تو یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر کوئی ہمت اور قوت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جمع کر لیں گے، اور یاجوج ماجوج اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ بس ایسا لگے گا ہر بلندی سے نیچے پھسلتے ہوئے نیچے گر رہے، شہروں کو رون ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پہ گزریں گے پانی پی کے ختم کر دیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب نکلیں گے تو ان کا جو جیسے لشکر ہے، بہت بڑی تعداد، آگے والے ایک سمندر میں پہنچیں گے، وہ پانی پینا شروع کر دیں گے، پیچھے والے جب پہنچیں گے نا اس کنارے پہ کہیں گے پانی بھی کبھی تھا، یعنی اگلے والے ہی پانی نہیں چھوڑیں گے، اور بالآخر یاجوج ماجوج ساری زمین کے اوپر غلبہ کر لیں گے، کہیں گے اچھا اب ہم آسمان والوں سے لڑیں گے۔ طاقت کے نشے میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر اچھا اب آسمان والوں سے لڑیں گے۔ مسلمان بڑے پریشان، غذائی قلت اور تکلیفیں ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے پھر بدعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا یعنی بیماری پیدا کر دیں گے، وائرس سمجھ لیجیے آج کل کی زبان میں، ان سب کو بیماری سے ختم ہو جائے گا، پھوڑا نکلے گا، ختم ہو جائیں گے، جسم ان کے پھٹ جائیں گے اور فوری طور پر سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف تو لائیں گے زمین پہ لوگوں کے ساتھ، جو پہاڑ پہ گئے ہوئے تھے نیچے تشریف لائیں گے، ادھر لاش بھری ہوئی ہے اور بدبو اور پریشانی اور سانس لینا بھی مشکل، مسلمان بڑے پریشان ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہوا بھی بھیجیں گے اور لمبی لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کے لے جائیں گے، سمندروں میں پھینکیں یا جہاں اللہ کا علم ہے اللہ چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بارش برسائیں گے جو زمین کو بالکل صاف ستھرا کر دے گی اور زمین اپنی اصلی حالت میں بالکل واپس آ جائے گی۔ اب جو دور سننے میں آئے گا نا، اب جو حدیثیں سنا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، دجال کے قتل ہونے کے بعد، یاجوج ماجوج کے آنے اور واپس چلے جانے کے بعد، جب یہ بارش ہو چکی ہوگی، زمین بالکل پاک صاف ہو چکی ہوگی، اب جو وقت ہوگا نا
بڑا عجیب ہی وقت ہوگا، بڑا مزیدار. پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں ہوگا، ایک بھی نافرمان نہیں ہوگا، ایک بھی بے نمازی نہیں ہوگا، ایک بھی غریب نہیں ہوگا. سب ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے ہوں گے، سب اللہ کے فرما بردار ہوں گے. جب سارا معاشرہ ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو جائے، بدنیت کوئی نہ رہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، نفرت کرنے والا کوئی نہ رہے، سب ایک اللہ کو پکارنے والے ہوں، شرک و بدعات والا کوئی نہ رہے، پھر کیسی برکتیں آتی ہیں. پھر یہ اس امت کا یہ والا حصہ ان برکتوں کو محسوس کرے گا، دیکھے گا جو صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ نے صحابہ کو برکتیں دی تھیں. نوعیتوں کا کچھ فرق ضرور ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کو جو برکتیں دکھائی ہیں نا، وہ اس کے بعد والے آج تک کسی کو نہ ملی، ان کو اس کا کچھ اثر ملے گا. وہ کیا ہوگا ذرا سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے وہ زمین کے اوپر کام کریں گے. قرآن و حدیث پر عمل بھی کرنے والے ہوں گے، اسی کے قانون کے مطابق حکومت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو قرآن و حدیث پہ چلائیں گے، نمازوں کی امامت خود کروایا کریں گے. اور 40 سال تک، نزول کے بعد 40 سال تک آپ کا قیام رہے گا. اسلام کے دور اول کے بعد یہ بہترین دور اس امت کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ساتھیوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، اور جو اپنا دین بچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے وہ اللہ کے بھی محبوب ہوں گے. اور اس زمانے میں سوائے اسلام کے کوئی اور نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس زمانے میں جہاد بھی موقوف ہو جائے گا. جہاد کیوں موقوف ہوگا؟ جب سارے ہی مسلمان ہیں تو جہاد کس سے کرنا، تو وہ بھی موقوف ہو جائے گا. نہ کوئی خراج، نہ کوئی جزیہ، ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور مال و زر لوگوں کو خوب دیں گے، صدقات لینے والا، زکوٰۃ لینے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، سب کے پاس کھلے کھلے وسائل ہوں گے. لیکن ایک بات اور ان کے اندر ہوگی، ان تمام لوگوں کو ایک سجدہ دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا، محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا. آج بھی ہم سجدے سے محبت کرنے والے بن جائیں، دنیا کا اللہ خود بھی عطا فرما دے. ہر قسم کی دینی اور دنیاوی برکات کا نزول ہوگا، پوری دنیا کے اندر امن ہوگا، اطمینان ہوگا. 7 سال تک کسی دو بندوں کے درمیان کوئی لڑائی، عداوت، خرابی، گڑبڑ کچھ نہیں. بخل، حسد، کینہ، انتقام کی آگ، اس قسم کی ساری چیزیں نکل جائیں گی سینوں سے. 40 سال تک پھر نہ کسی کا انتقال ہوگا، نہ کوئی بیمار ہوگا. ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا. سانپ اور بچھو بھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. ایک خیال ان بات کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے آیا، جب مسلمان یا انسان ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے نا، یہ ایک دوسرے کو تکلیف دینا چھوڑ دیں تو سانپ بچھو بھی چھوڑ دیں گے. ہمارے برے اثرات شاید وہاں پہنچتے ہیں. بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ بھی دے دے گا تو اسے ڈنک نہیں مارے گا. اور درندے بھی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے. آدمی شیر کے پاس بھی جائے گا تو شیر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. کوئی بچی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے دانت بھی گننا چاہے، دیکھنا چاہے، کھول کے دیکھنا چاہے، وہ کر سکے گی، کچھ مشکل نہیں ہوگا. اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، اور بھیڑ جو ہے بکریوں کے ساتھ، جو بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرا کریں گے. بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کے لیے ایسے نظر آئے گا جیسے کتے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں. زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی زرخیزی ہوگی، پتھر کے اندر بھی اگر بیج ڈال دیا جائے تو وہاں سے بھی کچھ نکل آئے گا، اتنی زرخیزی ہوگی. ہل چلائے بغیر بھی بے حساب گندم ہوگی. ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اسے کھائے گی، اس کے چھلکے کے نیچے سایہ کر لیا کرے گی. دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ برادری کے لیے کافی ہوگا. غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زمین اپنی برکتوں کو، یہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جب دیس بستی والے نیکی تقوی کو اختیار کر لیں گے، فسق و فجور اور شرک اور کفر ہوگا ہی کوئی نہیں، تو پھر زمین اپنی برکتوں کو اور آسمان بھی اپنی برکتوں کو نکالے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ نکاح کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور نکاح کے بعد 19 سال آپ جو ہیں وہ زندہ رہیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے، اور قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص کو جن کا نام مقعد ہے،
ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا خلیفہ بنا کے جائیں گے، پھر مقعد جو ہے ان کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک قبر کہاں بنے گی؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 3 قبریں وہاں پہلے موجود ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 2 خلفائے راشدین کی، اور چوتھی کی جگہ خالی ہے۔ بعض جگہ نا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی تصویریں انٹرنیٹ پر اور ادھر ادھر دیکھی ہیں۔ ایک جگہ تو میں نے ایک مدرسے میں دیکھی، کہا یہ کیا ہے؟ کہ جی مزار ہے، مزار مبارک ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، وہاں تو 5 کونی دیوار بنا دی گئی ہے، اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا، دروازہ بھی کوئی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت ساری غلط چیزیں انٹرنیٹ پہ ملتی ہیں، تو وہ دروازہ تو اس وقت نکالا جائے گا اس دیوار میں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے لیے وہاں قبر مبارک پھر کھودی جائے گی، بنائی جائے گی، اور وہاں 3 قبریں جو ہیں وہ کچی ہیں، پھر ان کی قبر بھی کچی بنائی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بس اب قیامت کا معاملہ بہت قریب، زمین میں دھنس جانے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ ایک خاص دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کے اوپر چھا جائے گا۔ مومنین کو تو زکام ہوگا اس سے، لیکن کافروں کو ایسا لگے گا جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا۔ اور یہ ہمارا سورج جو روز مشرق سے نکلتا ہے، یہ روز نکلنے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہے، غروب ہونے کے بعد اگلے دن صبح نکلنے سے پہلے اجازت مانگتا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے باہر آ جاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اپنے معمول کے مطابق یہ مغرب میں غروب ہو جائے گا، صبح نکلنے کی اجازت مانگے گا، اس کو اجازت نہیں مل رہی ہوگی۔ لوگ رات لمبی ہوتی چلی جائے گی، لوگ حیران ہو جائیں گے، رات ختم نہیں ہو رہی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، جانور پریشان ہو جائیں گے، پوری نظام سمجھ سے باہر ہوگا، کیا ہو گیا، یہ سورج کیوں نہیں نکل رہا؟ اور پھر جب سورج کو مشرق سے نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی اس دن، یہ پھر واپس مغرب کی طرف سے جہاں سے غروب ہوا تھا وہاں سے نکلے گا۔ یہ وہ موقع ہوگا جب توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم فائدہ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کاش ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر ایک جانور نکلے گا صفا پہاڑی کے نیچے سے، دابۃ الارض اس کا نام ہے، مختلف جانوروں سے سر اور اس کا جو حلیہ جسم جو ہوگا وہ مختلف جانوروں کے اوپر مشتمل ہوگا، اور یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی۔ دابۃ الارض کو دیکھ کر کافر ایمان لانا چاہیں گے، ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک آگ نکلے گی یمن کی طرف سے، جو لوگوں کو محشر کے میدان، قیامت کے میدان میں لے جائے گی۔ ایک روایت کے مطابق شام کے علاقے میں وہ میدان ہوگا، اور تمام مومنین کو ملک شام میں جمع کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ مقعد کی موت کے بعد 30 سال بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں سے نکل جائے گا، کتابوں سے نکل جائے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں، ایک وقت آئے گا یہ اٹھا لیا جائے گا، اس کے الفاظ سینے سے بھی اٹھا لیے جائیں گے، اور سفینوں سے بھی، یعنی کاغذوں سے بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، اس کے بعد روح قبض کی جائے گی، ایک خوشگوار ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روح قبض کر لے گی، دنیا میں کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، صرف بدترین اشرار الناس، غلیظ ترین بے حیا قسم کے لوگ موجود ہوں گے، جو گدھوں کی طرح کھلے عام جمع کیا کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے سور جو ہے نا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور ساتھ ان کو کہا گیا ہوا ہے، ان کو پاس انسٹرکشنز ہیں کہ جب زمین کے اوپر کوئی بولے اللہ، 40 سال تک تم نے رکنا ہے، سور نہیں پھونک سکتے، 40 سال رک رہے۔ پھر کسی نے کہا اللہ، اب 40 سال نئے سرے سے شروع۔ تو جب تک زمین پہ اللہ 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 کہا جاتا رہے گا، قیامت نہیں آ سکتی۔ جب یہ آخری مومن بھی اللہ کا نام لینے والا زمین سے چلا جائے گا، پھر 40 سال ایسے گزریں گے کہ زمین پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔
تو جب زمین پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا پھر اس کو ختم کر کے اس کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا. پھر قیامت کی ہولناکیاں وہ ایک الگ تفصیلات ہے اس کی، تو وہ سب ہوں گے. قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، سب کو موت آئے گی. صرف للہ الواحد القہار، وہ ایک ذات ہے جو حی لا یموت ہے، وہ باقی رہے گی. پھر قیامت کا دن بھی ہوگا. اب یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائیں. اب میں چند منٹوں میں ان پیشن گوئیوں کا خلاصہ کے ذکر کر رہا ہوں جو قیامت کے دن ہوں گی، جو میں اور آپ دیکھیں گے. یہ والی تو ہم دیکھیں نہ دیکھیں پتہ کوئی نہیں، لیکن یہ جو بتانے لگا ہوں یہ میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے، سب کو نظر آئے گی. شہید اپنی قیامت کے دن کی باتیں سن لیجئے. شہید اپنی قبر سے جب اٹھے گا تو خون ٹپک رہا ہوگا. حالت احرام میں فوت ہو جانے والا حاجی یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. کچھ لوگ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو پیدل محشر کے میدان کی طرف جائیں گے. کچھ لوگ سواریوں پہ سوار ہو کے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے اور کافروں کو اس طرح آگ سے ہانک کے جیسے جانوروں کو ہنکارا دیتے ہیں ایسے لے جایا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے اندھے، اور اوندھے منہ جو ہے نا وہ چل کے میدان حشر کی طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو میدان حشر میں جمع کر لے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا. ساری مخلوق جمع ہو جائے گی، سب کو دوبارہ زندگی دی جائے گی. اور میدان حشر میں سب لوگ ننگے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، دھوپ میں ہوں گے. جس نے دنیا میں کسی کو پانی پلایا ہوگا اللہ اسے وہاں پانی پلائے گا. جس نے دنیا میں کسی کو کپڑا پہنایا ہوگا اللہ وہاں اسے کپڑا پہنائے گا. جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے کھلایا پلایا ہوگا اللہ وہاں اسے کھلائے گا پلائے گا. تو تیاری کرنی چاہیے نا ہمیں اس موقع کی. قیامت کی گرمی اور پریشانی کیسی ہوگی کہ تمام لوگ یہ تمنا کر رہے ہوں گے یا اللہ قیامت کے دن کی پریشانی ہم سے ہٹا لے، چاہے جہنم میں ڈال دیں. یہ فریاد ہوگی اول اللہ تعالیٰ سے. اور جتنے بھی گناہ گار ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے بڑے مزے میں ہوں گے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اس سائے میں ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ کون سے 7 خوش نصیب ہیں؟ عادل حکمران، جوانی میں عبادت کرنے والا، مسجد میں جس کا دل اٹکا رہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. کسی کو کوئی گناہ کی دعوت ملے زنا کی، وہ کہہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کو بھی عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائیں گے. چھپا کر صدقہ دینے والے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے. ابھی ہم یہ جو جمع ہیں اللہ کی محبت میں ہی جمع ہے نا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہاں کو پیسے بٹنے تھے، آپ تشریف لائیں سارے، اللہ ہی کی محبت میں آئے نا، اللہ ہی کے لیے آئے ہیں. تو ان 7 باتوں میں سے ایک بات تو ہمیں بڑی سوٹ کرتی ہے. یہ اللہ کے لیے دیندار لوگوں کا جمع ہونا اور جمع ہوتے رہنا، یہ قیامت کے دن بڑا کام آئے گا. کہ دیندار لوگوں کا جوڑ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ دے گا. کوئی تنگ دست ہے، مقروض ہے، اس کو مہلت دینے والا یا قرضے کو معاف کر دینے والا، حق معاف کر دینے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے گا. قیامت کے دن اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو لوگ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. بھئی میرا ہاتھ بھی کھڑا ہو جائے. کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. اخلاق کیسے کہتے ہیں؟ جو توڑے ہم اس سے جوڑیں، جو ظلم کرے اسے معاف کریں، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ اخلاق ہیں. عاجزی
اور تواضع کے طور پہ سادہ لباس پہننے والا قیامت کے دن اللہ اس کو پسندیدہ لباس پہنائے گا۔ دنیا میں ہم فاخرانہ لباس نہ پہنیں، سادگی پر رہیں، اللہ مہربانی وہاں دے دیں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا اتنی امتوں کی پہچانیں گے کیسے؟ کوئی جواب دے گا؟ جی بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا، بتائیں۔ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو کہاں تک کرنا چاہیے؟ میں نے اپنے دادا کو دیکھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ کونیوں تک نہیں دھوتے تھے، یہاں اوپر تک لے آتے تھے، پاؤں ٹخنوں تک نہیں دھوتے تھے اور اوپر لے جاتے تھے۔ نیت کیا ہوتی تھی جہاں تک پانی پہنچے گا وہاں قیامت کے دن چمک بھی تو وہ رہے ہوں گے۔ اب یہ تو اپنی محبت کی بات ہے بھائی۔ تو وضو کے اعضاء پابندی سے جب ہم وضو کر رہے ہوں گے تو یہ قیامت کے دن یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے۔ وضو کرتے ہوئے یہ نیت بھی کبھی کر لے کہ اللہ میں وضو کر رہا ہوں، میرے اس وضو کو قبول فرما لیجئے اور قیامت کے دن ان اعضاء پہ وہ چمک عطا کر دیجئے کہ امتی کے طور پر میں پہچانا جاؤں۔ وضو اتنی بڑی نعمت ہے کہ امتی کے طور پر میں پہچانا جاؤں، کہ نبی علیہ السلام پہچان لیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عزت ضرور دیں گے جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے گا، اور اس کو بھی عزت دیں گے جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو یہ تو قیامت کے دن کی اعمال کی باتیں ہو گئیں۔ اب گناہوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ آج آخری مجلس ہے، کوئی بات نہیں، چند منٹ زیادہ بھی لگ جائیں، کیا معلوم یہی منٹ قبول ہو جائیں، اللہ کی رحمت برس سے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جن کے پاس مال ہوگا، سونا چاندی نقد، اور یہ زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں گے تو اسی مال سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اونٹ، گائیں، بیل، جانور ہوتے ہیں، وہ ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے جسموں کو نہیں داغا جائے گا، انہی جانوروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ قیامت کا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ وہی جانور 50,000 سال تک اپنے قدموں سے اپنے اس کو روندا کریں گے، اپنے مالک کو۔ تو یہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ محشر کے میدان میں بے نمازیوں کو رسوائی ہوگی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن کسی شخص کی زمین، پلاٹ یا مکان وراثت پر قبضہ کرنے والا زمین کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ قیامت کے دن سود خور باولا پاگل پن کی طرح سے ہوگا۔ دنیا میں تو بڑا اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا ہے نا۔ پرسوں کی بات ہے، میں کہیں سے آ رہا تھا تو کچھ لوگ جا رہے تھے، ہاں یاد آیا، میں ادھر گجو متا کے بعد ایک فیکٹری ہے وہاں گیا تھا کاروبار کے سلسلے میں۔ تو گاڑی پارک کر کے جب میں اندر جانے لگا تو وہاں سے نا فیکٹریوں سے لوگ نکل رہے تھے، ٹائم چھٹی کا تھا، تو دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن انہوں نے آپس میں بات کی جو میرے کان میں آئی، جی 50,000 روپے اس سے لینے ہیں کسی سے، 2,000 اسے ہر مہینہ دیں گے تو 50 پورا رہے گا، وہ 50 کم نہیں ہوگا، 2 سے جتنا زیادہ دیں گے وہ 50 سے کم ہوگا، یعنی 4,000 دیں گے تو 2,000 سود کا مائنس وہ کرے گا اور 2 اصل میں سے مائنس کرے گا، خالی 2 دیتے رہیں گے، وہ 50 اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ یہاں کے مسٹر اسمارٹ جو ہے نا، یہ قیامت کے دن باولے کھڑے ہوں گے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ان گناہ گاروں کے اوپر نہ نظر کرم کریں گے نہ محبت سے دیکھیں گے۔ قیامت کے دن اگر اللہ کی نظر کرم سے محروم رہ گئے، اس سے بڑی بربادی اور کیا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو سو رہے، تکیے پہ سر ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ، حضرت حفصہ نبی علیہ السلام رات کو سو رہے، تکیے پہ سر ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر کی جو صاحبزادی ام المومنین، اسی تکیے پہ سر ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں، سو رہے ہیں۔ ان کو سوتے سوتے تکیے کا گیلا پن محسوس ہوا، آنکھ کھلی، دیکھا تکیہ گیلا کیوں ہے، تو غور کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔
اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ تکیہ گیلا ہو گیا، ساتھ بندہ سو رہا ہے، اس نے اس کو محسوس کیا، آنکھ کھل گئی، پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ کیوں روتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح تمہارا بھائی صحن میں کیا پڑھ رہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے اور اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن جب حجاب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسی محرومی کا وہ وقت ہوگا، دن ہوگا، تو ان لوگوں کے لیے کتنی محرومی کا وہ دن ہوگا جو ان اعمال میں گرفتار ہیں۔ سنیے، اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں، اس طرح کے گناہگار لوگوں کے اوپر قیامت کے دن نظر کرم نہیں کریں گے۔ کون؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ آج مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہیں، عورتوں کے ننگے ہیں، یہاں ٹخنے ڈھک بھی لیے اور قیامت کے دن اللہ کی نظر کرم نہ ہوئی، کیا فائدہ ایسے ٹخنے ڈھکنے کا؟ میں آپ کو وہ بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق میں بھی جو زبان سے بات نکالی نا وہ پوری ہو کے رہی تھی، اور قیامت کے دن تو نبی علیہ السلام پوری پوزیشن میں ہوں گے۔ وہاں تو ظاہری طور پر اس وقت پوزیشن مسلمانوں کی کمزور تھی، کافر قوت میں تھے، لیکن قیامت کے دن تو نبی علیہ السلام کی پوزیشن ہوگی۔ ہر نبی نفسی نفسی کہہ دیں گے، صرف نبی علیہ السلام ہی ہیں جو فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے فانطلقوا، میں چل پڑوں گا اللہ کی طرف۔ تو نبی علیہ السلام کی بات اللہ نے زمین پہ پوری کی، وہاں پوری نہیں ہوگی۔ تو تین طرح کے ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن نظر کرم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوگی۔ نمبر 1 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتلانے والا، نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر مال سودا بیچنے والا یا اپنی بات کو آگے بڑھانے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ تو گزشتہ بیان اور آج کے بیان میں جو عنوان اصل تھا وہ یہی ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے جو نکلا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ ہمیں اس پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین کرنے کے لیے آپ کی زندگی کی پیشن گوئیاں، آپ کی جو زندگی میں پوری ہوئیں وہ، اور اس کے بعد جو پوری ایک ایک کو ہم غور کر لیں، ہر بات جب پوری ہوئی تو یہ کیوں پوری نہیں ہوگی، یہ بھی پوری ہو کے رہے گی، ہمارا ایمان ہے۔ تو بھائی ابھی تو سورج مغرب سے نہیں نکلا، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو میں بھی توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے۔ اور آج جو ہے وہ شام کو آتے ہوئے مجھے ساتھیوں نے کلپ بھیجے 1-2، وہ انڈیا کے اندر ایک خاتون مسکان خان غالباً نام تھا، مسکان خان، اس نے جس طریقے سے اللہ اکبر کہا، اس اللہ اکبر کی قیمت تو اللہ ہی کے ہاں لکھی جا سکتی ہے۔ ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سامنے بھی بات کہی تھی، تو یہ وہی یاد تازہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس بچی کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہم سب کو بھی جو ہے نا وہ قوت ایمانی عطا فرمائے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ سب پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم بھی چلیں اللہ اکبر تو کہہ دیتے ہیں کہ اس نے بھی کہا، ہم بھی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ اکبر کہنا اس کا وہ وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال سچے دل سے توبہ طائب ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ جو بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔
6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، ناغہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فیس بک کا پیج روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، خیال کر کے بیٹھنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کے ہم اللہ کی یاد میں بیٹھیں، پھر زندگی کے مزے دیکھیں اللہ کیسی رحمت فرماتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ میں اگر کوئی مجھ سے بیعت ہے اور رابطہ کرنا چاہتا ہے تو جو لوگ مجھ سے بیعت ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وائس کال، ٹیلی فون پہ، موبائل پہ بالکل نہ کریں، اس کے لیے تو معذرت، میں بار بار معذرت کر چکا ہوں، ٹیلی فون کال نہ کریں، وائس ریکارڈنگ واٹس ایپ پہ بھیجیں، جواب آ جاتا ہے الحمدللہ، کبھی اسی دن آتا ہے کبھی اگلے دن بھی آتا ہے، لیکن سب کو جواب دیتا ہوں۔ ملاقات کے لیے روزانہ صبح 10 سے 12 میں یہاں ہیڈ آفس میں ہوتا ہوں، روزانہ بلا ناغہ اتوار کے علاوہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کسی دن دیر سے بھی بیٹھتا ہوں تو روز یہ ملاقات کا وقت ہے۔ ہر بدھ والے دن 7:30 سے 8:30 بیان ہوتا ہے، اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ آج ذرا ٹائم زیادہ لگ گیا لیکن بہرحال تقریباً 8:30 ہم مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ اور ہر اتوار کو گھر میں بیان ہوتا ہے عصر سے مغرب، اور بیان کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ دو ہیں جس میں آسانی کے ساتھ موجود ہوں، اور کسی نے الگ سے آنا ہو تو وہ طے کر کے آ بھی سکتا ہے، وہ بھی اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک کھلا وافر وقت ہے تو اس میں ہر آدمی جو جانا چاہتا ہے تو بڑی آسانی سے ملاقات ہوتی ہے الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سیرت کے حساب سے آخری بیان تھا، ویسے آخری بیان نہیں ہے، ہر بدھ کو انشاءاللہ 7:30 سے 8:30 یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ زندگی بھر۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں،
اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو شوق سے اور محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دنیا میں زیارت نہیں کر سکے، ایسے موقع پہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کو ہم نے نہیں پایا، آپ کا زمانہ، اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی زیارت عطا فرما، قیامت کے دن ان کے دیدار سے محروم نہ فرما، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، آپ کے جھنڈے تلے جمع فرما، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی مبارک جماعت میں وہاں شامل رہنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، آپ کی معیت میں یا اللہ بغیر عذاب اور بغیر حساب یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس میں یا الہ العالمین اپنا قرب بھی عطا فرما دیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی عطا فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہمیں دین کی محنت کرنے کے لیے قبول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، یا اللہ امت کے نوجوانوں پر رحم فرما، امت کی عورتوں پر رحمت فرما، یا اللہ ہمیں حیا اور پاک دامنی عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حیا والے تھے، اللہ ہمیں بھی حیا نصیب فرما، پاک دامنی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، معاف کیا، اللہ ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، دلوں سے حسد اور بغض اور کینے کو ختم فرما، یا اللہ ہمیں آپس میں محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین جادو ٹونا اوپری اثرات سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما، قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ چند دن پہلے اتوار کو طاہر خان صاحب گھر میں بیان پہ بھی آئے تھے، آج آپ کے پاس آ چکے ہیں، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمیں بھی اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، کیا معلوم کل کس نے دیکھنی ہے، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، جب بھی ہمارا وقت پورا ہو جائے کلمے والی موت ہمیں عطا فرما، اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائی کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین یا الہ العالمین امام مہدی کا اور دجال کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اگر قریب آ چکا اور ہماری زندگی میں یہ ہے تو یا اللہ ہمیں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی معیت نصیب فرما، اور یا الہ العالمین دجال کو جھوٹا سمجھ کر جان کر اس کی تکذیب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اگر زمانہ ابھی دور ہے، ہمارے بعد ہے، تو یا اللہ ہمیں امام مہدی کے انتظار کرنے والوں میں، ان سے محبت کرنے والوں میں شمار فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں سورہ کہف کو روز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کی ابتدائی آیات کو روز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مکمل سورہ کہف کو یا الہ العالمین ہر جمعے کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، تمام فتنوں سے حفاظت فرما، رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کشمیر میں، انڈیا میں، افغانستان میں، شام میں، عراق میں، برما میں، اور بھی جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، چپے چپے اور بچے بچے کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا،
یا اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں صحیح طور سے پہچان کر اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، تمام برانچز کو قبول فرما، لاہور، کراچی، گجرانوالہ، چترال، گلگت اور بھی جہاں بھی ہیں اللہ ساری برانچز کو قبول فرما، تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ جو ہمارے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، رب کریم میرے والدین کو بھی شفا عطا فرما، میرے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کو بھی شفا صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے یا اللہ اپنے پیاروں کا ساتھ عطا فرما۔ یا الہ العالمین قیامت کے دن بھی اپنے پیاروں کی سنگت ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، تو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود قدردان اس سے عطا فرما۔ اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، مالی تنگی کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے آسانی عافیت والی عطا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب موت کا وقت آ جائے رب کریم ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ جاری فرما دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا۔ یا اللہ اس ہیڈ آفس کو بھی 2 منزلیں تعمیر کروانی ہے، اللہ اس میں بھی خصوصی مدد فرما، رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ الکہف کی تعمیرات جہاں بھی چل رہی ہیں اللہ سب میں برکتیں عطا فرما، تمام دینی اداروں کے جہاں جہاں جو کام چل رہے ہیں اللہ ان سب کو خوب وسعت اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یا اللہ ان قلعوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا www.darsequran.com